السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ پری وش کہتے ہیں پریوں جیسی شکل و صورت والا، یعنی بہت ہی حسین۔ اور رقیب آپ کو بتا چکے ہیں کہ محبوب کا اگر کوئی دوسرا عاشق ہو تو اس کو رقیب کہتے ہیں، اور رازدان کا مطلب ہوتا ہے راز رکھنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پری جیسے محبوب کا ذکر تھا، یعنی ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور پھر ہمارے جیسا بولنے والا اور الفاظ کا بادشاہ آدمی جب ان کی تعریف کر رہا تھا تو جس کے سامنے میں تعریف کر رہا تھا، میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے اور اتنی خوبصورت تعریف کی اور ایسا سما باندھا کہ جس آدمی کو میں نے اپنا رازدان اور اپنا غم گسار بنایا تھا وہی میرا رقیب اور دشمن بن گیا، یعنی میرے بیان سے اتنا متاثر ہوا کہ دیکھے بغیر ہی میرے محبوب پر عاشق ہو گیا۔ تو اس کا مطلب تقریباً یہی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی جب اپنے جو میرا دوست تھا، میرا غم گسار تھا، میرا غم خوار تھا، اس کے سامنے تعریف کی تو وہ اس کو دیکھے بغیر ہی اس کا عاشق بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ دوسرا شعر ہے: میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا۔ میں کہتے ہیں شراب کو، اور بزم غیر سے مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کی محفل۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب نے غیر کی محفل میں اتنی شراب پی لی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ وہ غیر ہی کی محفل میں امتحان لینا چاہتے تھے۔ کس قدر پی کر ان پر بدمستی طاری ہو گئی۔ یعنی اچھا، اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درد دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا۔ درد دل یعنی دل کا حال، اور فگار کہتے ہیں زخمی ہونے کو، یعنی جب جو زخم کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا درد دل میں نے اتنا لکھا کہ میری انگلیاں جو ہیں وہ زخمی ہو گئی ہیں اور میرے قلم سے خون ٹپکنے لگا ہے۔ خون چکا یعنی اس میں سے خون ٹپک رہا ہے، اور میں کب تک اس طرح لکھ کر بھیجتا جاؤں۔ دل میں سوچتا ہوں کہ یہ کیوں نہ کروں کہ خود ان کے پاس پہنچ جاؤں اور دکھا دوں کہ میری زخمی انگلیاں دیکھیے اور قلم دیکھیے، انگلیاں سے بھی خون ٹپک رہا ہے، قلم سے بھی خون ٹپک رہا ہے۔ تو آپ میری حالت کا اندازہ فرما لیجئے، مجھ پہ مہربانی کر دیجئے، اسی سے آپ پر میرے درد دل کی کیفیت کھل جائے گی کہ آپ کو علم ہو جائے گا۔ اگلا شعر ہے کہ گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے عبث بدلا، ننگے سجدہ سے میرے سنگے آستاں اپنا۔ عبث کا مطلب ہے بیکار، خواہ مخواہ، اور سنگ آستاں ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عاشق نے محبوب کی دہلیز پر سجدہ کر دیا۔ اس سے محبوب کو ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ دہلیز کا پتھر نکال کے اس کی جگہ دوسرا لگا دیا۔ تو عاشق منت کرتے ان سے کہتا ہے کہ آپ نے بلا وجہ عبث بے سبب پتھر بدلنے کی زحمت اٹھائی، میں بدستور سجدے کرتا جاتا، یہاں تک کہ پہلا پتھر گھس گھس کر ختم ہو جاتا اور بعد میں آپ دوسرا پتھر لگا دیتے، تو اچھی مزے کی بات ہے۔ اب آئیے اس کے اگلے شعر کی طرف۔ تا کرے نہ غمازی کر لیا ہے دشمن کو، دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا۔
یہاں غمازی کا مطلب ہوگا چغلی کھانا، شکایت کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیب کے پاس محبوب کی شکایت ایسے انداز میں کی کہ وہ ہمارا ہم نوا بن گیا۔ اس سے اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ہوا کہ اس کے لیے چغلی کھانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا، کیونکہ چغلی اسی صورت میں کھا سکتا تھا کہ خود اسے محبوب سے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ یہ بھی مرزا کے کمالات ہیں۔ یہاں رقیب کو باتوں سے ہم نوا بنا لیا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے محبوب کو فریب دینا بھی خوب آتا ہے۔ آپ کو وہ شعر یاد ہوگا، عاشقوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ تو بڑی اچھی خوبصورت بات ہے۔ تو اس غزل کا آخری شعر ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ اب یکتا کہتے ہیں اکیلا، مطلب کوئی ماہر فن ہو تو بھائی یہ اپنے کام میں یکتا ہے، اور دانا کہتے ہیں سمجھدار کو، بے سبب بلا وجہ۔ اور آسمان کا دشمن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ قسمت جو ہے اس کی خرابی، اس کو کہتے ہیں کہ آسمان کی دشمنی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہے وہ ان لوگوں سے جلتے ہیں جو لوگ کہ اپنے کام میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ آتے ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی کام ایسا آتا ہے، نہ ہم کوئی اتنے زیادہ عقل مند ہیں۔ تو یہ جو آسمان ہے یہ ہماری دشمنی پر کیوں وہ ہو گیا ہے، آمادہ ہو گیا ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہ ہم کوئی بہت ہی لائق فائق آدمی ہیں، یا ہمارے پاس کوئی بہت دولت ہے، یا ہمیں کوئی ایسا ہنر آتا ہے، تو پھر بھی ہم زمانے کے ہاتھوں خراب ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسا خاص وصف نہیں ہے، کوئی خاص ایسی خوبی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی یعنی مجھ پر یہ دشمنی میرے ساتھ آسمان کر رہا ہے۔ تو اچھا مزے کا شعر ہے، اچھی ہلکی پھلکی سی غزل ہے۔ تو بس آج کی محفل میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ غزل اور اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی پسند آئے ہوں گے، اور آپ غالب کی کسی بھی غزل کے معنی سمجھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کے ہمیں بتا دیجئے۔ تو پھر اب اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ۔